جی علی بھائی، یہی سوالات تھے، سوالات ختم ہو گئے۔ اچھا، آج تو بڑی جلدی سوالات ختم ہو گئے۔ جی میرا علی خیال ہے بھائی، میں چار ایک دو چیزیں کل ہاں جی میں کل کی ویڈیو سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، میں وہ کلیریفائی کر دیتا ہوں۔ جو ہمیں ایکسپیکٹ تھا وہی کچھ ہوا ہے۔ کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے، میں نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایز پر آئین پاکستان یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی یہ آئین کے بالکل خلاف تھی، اور یہ جو آج ڈیسیژن آیا ہے افطار کے بعد آیا ہے، ہم آلموسٹ میرا خیال ہے تراویح کی نماز ابھی پڑھ رہے تھے تو اس دوران پتہ چلا یہ ڈیسیژن ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس کے لیے کوئی کمپین چلائی گئی ہے، بلکہ ایز پر رول یہی ڈیسیژن تھا۔ اور مجھے آج آلموسٹ 5 سال کے بعد وہی منظر یاد آ گیا جب 2017 میں نواز شریف صاحب اترے تھے تو پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے تھے، اور اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکرز جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے وہ لوگوں کو کورٹ کو اوبے کرنے کے بھاشن دے رہے تھے، اور آج وہی اینکرز کو میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، اب وہ کورٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو اس وقت کورٹس کے اوپر کرٹیسزم کر رہے تھے آج وہ کورٹ کے فیصلے کو ماننے کا بھاشن دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کورٹس کے جتنے بھی فیصلے ہیں، چاہے نواز شریف کا فیصلہ تھا، چاہے آج عمران خان کا فیصلہ ہوا ہے، آپ اس میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، یہ ہر بندے کا رائٹ ہے، کسی سے وہ رائٹ چھینا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ لگانا غدار وطن کا، اسی طریقے سے چور ڈاکو کا فتویٰ لگانا، اس کی بجائے ہمیں معاملات کو علمی طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے، اور کورٹس کے ذریعے ظاہر فیصلہ کرنا ہوگا۔ کسی کو خام خواہ ڈی فیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آج پی ٹی آئی والے لوگ بیچارے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا ڈیسیژن آئے گا، اور ہم بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا ڈیسیژن نہیں آئے گا۔ ہمیں تو پتہ تھا کہ ایز پر رول یہ ڈیسیژن بنتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی والے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے ساتھ ہی عجیب و غریب قسم کی اب ٹویٹس کرنے شروع کر دی ہیں، ٹرینڈز چلانے شروع کر دی ہیں کہ جی امریکہ جیت گیا، پاکستان ہار گیا۔ میرے بھائی اس طرح عدالتی ڈیسیژن سے نہ پاکستان ہارتا ہے اور نہ امریکہ جیتتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے جتنے لوگوں نے دلائل پیش کرنے تھے سپریم کورٹ کے خلاف، سپریم کورٹ میں اپنے مخالفین کے خلاف، وہ انہوں نے پیش کر دی ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد رزلٹ نکالا ہے۔ میں عمران ریاض خان صاحب کو سن رہا تھا، وہ چونکہ بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں پی ٹی آئی کے، اور بعض کا غلوف کے درجے تک دفاع کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کورٹس نے اس ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کیا، وہ جو مراسلہ تھا، حالانکہ نعیم بخاری صاحب نے وہ مراسلہ جمع کروایا ہے۔ جب آپ چیز کورٹ میں جمع کرواتے ہیں تو کورٹ کے علم میں آ جاتی ہے، کورٹ کی مرضی ہے کہ اس کو کس لیول تک ڈسکس کرنا ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ وہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں، اور وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شکر کریں کہ وہ ڈسکس نہیں ہوا، اگر وہ ڈسکس ہوتا تو پھر معاملات شاید اور زیادہ مشکل ہو جاتے پی ٹی آئی کے لیے۔ انہوں نے تو ویل لیفٹ کر دیا ہے کورٹ نے، ورنہ اگر آگے حلف نامہ لیا جاتا وہاں پہ جن لوگوں نے اس طرح پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا ایک خط کی فارم کے اندر، جس کی حقیقت اس طریقے سے ویسے نہیں تھی، تو پرائم منسٹر کے لیے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کورٹ کے سامنے تو آ کے ہر بندے نے اپنا آپ بچانا تھا۔ تو شکر کریں کہ انہوں نے اس کو زیر بحث نہیں لایا، انہوں نے بالکل ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور اس کے اوپر ایک فیصلہ سنا دیا۔ میرا خیال ہے اب عمران خان صاحب کو فیس کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے اب کہ 9 اپریل کو صبح 10 بجے جو ہے وہ عدم اعتماد کا اجلاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو فیس کریں، ہارتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی محنت اسی طریقے سے جاری رکھیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں، اور اپنے عوام کو ان کانٹیکٹ کریں اپنے ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ جس طرح نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، آپ بھی اس طرح نکلیں، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں کہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا گیا، یہ فلو کراسنگ کا جو ایشو ہوا، آپ اپنے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ بس اس میں روڈ لینگویج یوز نہ کی جائے، جھوٹے الزامات نہ لگائے جائیں ایک دوسرے کے اوپر، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں۔ کل کی جو ویڈیو تھی وہ میری فی البدی ڈسکشن تھی آلموسٹ 39 منٹس کی، الحمدللہ میں نے اس کو 3-4 بار سنا، اس کے بعد پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اسے
آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اسے کر بھی دیا، لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہر طرح کے کامنٹس آئے ہیں۔ ہر بات کا تو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، 90% تو کمنٹس وہی ہیں کہ جس کے جواب آلریڈی میں ان ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں۔ مثال کے طور پر کہ جی آپ نے سنگل آؤٹ عمران خان صاحب کو کیوں کیا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا نون لیگ والوں کے میسیجز دیکھیں، انہوں نے تو گالیاں لکھ کے بھیجی ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اور پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں آپ نے عمران خان کے خلاف بات کی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہی اس چیز کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اپنا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے اسے اپنے اعتبار سے بات نظر آتی ہے۔ اور اس پہ جتنے اعتراضات ہوئے، میں نے یہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈمن کو انسٹرکشن دی تھی کہ ان پہ جتنے لوگ کمنٹس کریں گے اس کو آپ نے ہیلڈ کرنا ہے، کمنٹس پڑھنے کے بعد ان کو آپ نے پبلش کرنا ہے، کیونکہ اتنے گالی گلوچ والا معاملات لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس طرح کی تربیت ہوئی ہوتی ہے اس قسم کے معاملات پہ نظر آتے ہیں، تو اس طرح کی چیز کوئی نہیں جانی چاہیے۔ تو وہ اس اعتبار سے اس کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ہم پھر ہیلڈ کرتے ہیں، اس کو ایک ایک چیک کر کے اس کے بعد ان کمنٹس کو آگے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی علمی بات کسی نے نہیں کی ہوئی تھی، سب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، چاہے نون لیگ والے تھے، چاہے پیپلز پارٹی والے تھے، چاہے پی ٹی آئی والے تھے۔ ہم سب کا ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، آپ کا یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے ہی جدھر اندھے بن کے لگے ہوئے لگے رہیں، لیکن آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر دلیل کے کسی دوسرے شخص کے اوپر الزام لگا دیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان تمام کمنٹس میں جو مجھے ایک چیز نظر آئی کہ جی علی بھائی مشورہ دیں ہم کسے ووٹ ڈالیں، میرے بھائی میں نے آپ کو مشورہ نہیں دینا، آپ خود دیکھیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے ووٹ ڈال دیں۔ میں اگر یہ کام کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میں اسی کے اوپر ویلاگس بناتا رہوں گا، آپ کا رائٹ ہے، سارے مسلمان ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے دے دیں۔ دوسری جو بات، دو ہی باتیں تھی، ایک یہ تھی اور ایک دوسری بات بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کوئی 8-10 لوگوں نے، کہ جی آپ نے جو ہے وہ خاتون اول کے لیے آنٹی پنکی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ آپ نے کیوں چھیڑا ہے؟ میرے بھائی یہ چھیڑا نہیں ہے، ان کا نام ہے بشرا بی بی، تو ان کا نام استعمال ہوتا ہے، آنٹی پنکی ان کی سہیلیاں، ان کے قریبی لوگ، ان کے مریدین ان کو آنٹی پنکی کہتے ہیں، اس نام سے مشہور ہے۔ اور میں نے میرے دماغ کے کہیں ہزارویں حصے میں بھی یہ بات نہیں تھا، مجھے تو یہ وہ کمنٹس پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ لوگ اس طرح بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے ان کا نام بگاڑا ہے، نعوذ باللہ، ورنہ یہ ہوتا تو میں تو مطلب میرے چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چل جاتا کہ میں نام بگاڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں، میں نے کہا ہے خاتون اول آنٹی پنکی، اگر میں نے اس نام کو بگاڑنے کی غرض سے بولا ہوتا تو میں خاتون اول اتنا بڑا ٹائٹل تو نہ ان کو دے رہا ہوتا۔ اگرچہ انہوں نے جو کچھ پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، ان کو جا کے مزار کے اوپر قبر کے آگے جا کے گرایا، شرکی ایکٹیویٹی ان سے پرفارم کروائی، وہ ایک الگ بات ہے، اس اعتبار سے تو ہم کسی اس طرح کی شرکی ایکٹیویٹی کرنے والے کے لیے ایک رتی برابر بھی کوئی بینیفٹ اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے باوجود میں نے خاتون اول لفظ ساتھ بولا ہے، خاتون اول اور آنٹی پنکی بولا، کیونکہ ہم اپنی زبان میں ان کو بولتے ہیں۔ یعنی میری جب وائف سے ڈسکشن ہوتی ہے، ان کا انٹرویو بھی آیا، تو ہم آپس میں اپنی لینگویج میں ان کی جب بھی کوئی باتیں باہر نکلتی ہیں تو آنٹی پنکی ہی لفظ یوز کرتے ہیں، بشرا بی بی نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہماری آنٹیوں کی عمر کی، مجھ سے کم از کم 10-12 سال بڑی ہوں گی وہ، تو میں نے اپنی طرف سے ان کے لیے رسپیکٹ کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ کی اس معذرت کے بعد میں نے یہ لفظ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عرف عام میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کو آ کے خود کنڈیم نہیں کرتی نا کہ میرے لیے لفظ آپ استعمال نہ کریں، تو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھی، نعوذ باللہ من ذالک، میرے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں تھا، بلکہ کامنٹس پڑھنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ وہ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں۔ میرے بھائی جو نیگیٹو لیتے ہیں نا، وہ ان کو آنٹی پنکی نہیں کہتے، وہ ان کو وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ بنی گالا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ میں نام لیے بغیر پھر لوگ میری ویڈیو کاٹ لیں گے کہ علی بھائی نے کہہ دیا۔ یعنی وہ عمل کرتے ہیں جس اس عمل کے ساتھ انہیں منسوب کرتے ہیں، واللہ عالم وہ کرتی ہیں نہیں کرتی، جس عمل کی سزا اسلام میں قتل ہے، وہ والا کام ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نام وابستہ ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب کی ایکس جو وائف ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنی ٹویٹ کے اوپر، اس کی شکل بنا کے وہ کہتے ہیں۔ میں نے تو خاتون اول لفظ بولا ہے، آپ کو خاتون اول نظر نہیں آیا، اس کے بعد آنٹی پنکی نظر آ گیا۔
بہر اللہ کا شکر ہے آنٹی پنکی کے کئی رشتہ دار ہیں جو اس قبر پرستی والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی اور موحد ہو گئے ہیں۔ ان کے خاندان کے کافی سارے لوگ، پاک پتن کے لوگ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، اللہ کا شکر ہے انہیں بھی اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اپنے عقائد و نظریات یہ درست کریں، توحید کی طرف آ جائیں، سنت کی طرف آ جائیں۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بعد کے معاملات بہتر کریں۔ بس اس موقع پہ صرف میں عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ہماری جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، میں نے تو پہلی آئیڈیا تھا، اس لیے آپ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ٹائٹل یہی رکھا تھا کہ میرے کپتان اب آپ نے قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے کہ جو لوگ چور ہوتے ہیں وہ بھگوڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہ عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے، سزاؤں سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ نیریٹو آپ نے ہمیشہ دیا ہے۔ ہم آپ سے اب یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جیل بھی جانا پڑے تو آپ جائیں اور نیلسن منڈیلا کی طرح ایک بڑے لیڈر بن کے باہر نکلیں اور ان سزاؤں کو بھگتیں آپ، اور ان مقدمات کو آپ فیس کریں۔ جن چیزوں کا تانا آپ باقی سیاسی لیڈرز کو دیتے تھے، انہوں نے تو پھر بھی بہت زیادہ جیل بھی کاٹی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، تاریخیں بھی کافی ساری بک دی۔ تو آپ بھی اس پورے پیٹرن سے اگر آپ کو گزرنا پڑے تو اب آپ نے باہر نہیں جانا، یہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ان سارے مقدمات کو فیس کریں خوش اسلوبی کے ساتھ، گالی گلوچ کی بجائے یہ کہ اب ججز کے بارے میں ٹرولنگ شروع ہو جائے آپ کے جانے والوں کی طرف سے۔ میں اس نے ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت خطرناک معاملہ ہے، بلکہ بقول آپ کے خطرے ناک ہے، اور اس کو دیکھ کے بعض کا ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، یعنی کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری ینگ جنریشن کس قسم کی لینگویج یوز کرتی ہے دوسروں کے بارے میں، اور بڑے گالی گلوچ، گندے الفاظ، وہ تو مطلب بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، جائیں شیروں کی طرح، دلیروں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کریں، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ پہلے استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں۔ اگر آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے خود ریزائن کر دیں، اگر آئین میں اس کی کوئی پروویژن موجود ہے کہ آپ ریزائن کر سکتے ہیں، تو یہ ایک آخری درجہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فیس سیونگ اپنی کو چاہتے ہیں تو۔ باقی رہ گیا فلور کراسنگ والا ایشو، تو وہ تو میرا ہمیشہ سے موقف ہے، چاہے فلور کراسنگ پہلے لوگ کر کے پی ٹی آئی میں آئے اور اس کا آغاز نواز شریف صاحب کی حکومت میں زرداری صاحب نے جو بلوچستان کی پہلے حکومت گرائی اس سے شروع ہوا، اور کرتے کرتے بعد میں سینٹ کے چیئرمین تک، چاہے آج ہو رہا ہے، یہ سب کی سب چیزیں میں تو اسے کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ آپ جس پارٹی کے نام کے اوپر ووٹ لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ غداری نہ کریں۔ جن لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ غداری کی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ غداری کی ووٹ لینے کے بعد، ان کا جرم بھی وہی ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کا جرم بھی وہی ہے۔ باقی جو مراسلے والا معاملہ تھا وہ آرمی چیف کی تقریر سامنے آ چکی ہے آپ کے سامنے، انہوں نے تو بالکل اپوزٹ بالکل نیریٹو پیش کیا ہے اس حوالے سے۔ چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو، اس میں انہوں نے وہی موقف اڈاپٹ کیا ہے جو میرا تھا پہلے دن سے، جس کی وجہ سے لوگ ناراض بھی ہوئے تھے کہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دوسرے آزاد ملک میں انویژن کرے۔ دوسرا، ہمیں تمام ممالک کے ساتھ پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو باقی کوشش کریں ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل رہیں۔ اب یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، لیکن پھر رمضان میں افطاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ، 10 گھنٹے کی گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ ووٹ کو عزت دو، بات کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹتے ہیں پالیٹکس کے اندر۔ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ جس ادارے کا جو کام ہے وہ وہی کریں، پولیٹیشنز کا جو کام ہے وہی کریں، فوج کا جو کام ہے وہی کریں، پولیس کا جو کام ہے وہ وہی کریں، صحافیوں کا جو کام ہے وہی کریں، پارٹی نہ بنے وہ، اور پازیٹیولی پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھا وقت نہیں آتا، برا وقت بھی آتا ہے، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ دکھی ہوں گے، اور وہ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں جس سے نون لیگ والے 2017 میں گزرے تھے۔ تو میں ان سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ان کا بیہیویئر ویسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح نون لیگ کا بیہیویئر تھا، وہ اچھا بیہیویئر شو کریں۔ اگر وہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم
ہماری تربیت اچھی ہوئی ہے، ہم کسٹوڈین ہیں صحیح حب الوطنی کے، تو پھر ان معاملات کو لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس نے بھی جنگ لڑنی ہے کورٹس کے اندر لڑے، بجائے کہ گالی گلوچ کے ذریعے، کسی کو بدنام کرنے کے ذریعے یہ معاملات لے کے نہ چلے جائیں۔ میں تو بس یہی نصیحت کروں گا۔ باقی جو میری کل ویڈیو آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بیان کیا ہے۔ وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس بات کو مان بھی سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ہم نہیں روکیں گے اس چیز سے۔ باقی ظاہر ہے کہ اس وقت مشکل وقت ہے اور برداشت کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جس بات پہ قابو بھی نہیں رہتا۔ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ جتنی جذباتی ہوتی ہے، لیکن انہی چیزوں میں امتحان ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے، جو میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ملک چھوڑ کے نہیں جانا، مقدمات ہوں جھوٹے سچے جیسے بھی ہوں انہیں فیس کرنا ہے آپ نے، اور اپنا مقدمہ جو ہے عدالت کے اندر اور عوام کی عدالت کے اندر اور کورٹس کے اندر ایسے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ فلاں کی طرح جو ہے وہ راتوں رات انگلینڈ چلے گئے۔ ہم امید نہیں کرتے کہ ایسا ہوگا، نہ آپ علاج کے لیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان میں تمام بہترین علاج اویلیبل ہے، علاج بھی آپ یہیں پہ کروائیں گے، اور آپ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، انکلوڈنگ می، میری بھی امیدیں وابستہ ہیں، اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ ایسا ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو میں یہ آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ آپ نے جتنا بیانیہ کھڑا کیا نا اتنے سالوں کے اندر، وہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ اور میری یہ ویڈیو، میرے یہ مشورے پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو ہانٹ کریں گے، کہ آپ کسی دوسرے شخص کو ان چیزوں کا تانا مت دیں جو آپ خود بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی اولادیں باہر کے ملکوں میں، آپ کی اولاد بھی باہر کے ملک میں، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں جو آپ کے لیے مشکل ہے، کھڑی کریں۔ تو باقی آپ نے جو دعوے کیے ہیں وہ آپ نے اس کے مطابق اب چلنا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور اب اسے کفر اسلام کی جنگ بنا کے آپ نے پیش نہیں کرنا، نہ امریکہ پاکستان کی جنگ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے انٹرنل ایشوز کیا ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے تو دبے الفاظ میں بیان بھی کر دیا۔ تو اس وقت پاکستانی قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی آپ کی طرف سے معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عوام مشتعل ہو، کیونکہ آپ لیڈر ہیں، لیڈر کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں پیپلز پارٹی والے، JUIF والے اور نون لیگ والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی جو اتنے عرصے سے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے جو ہیں بڑی روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، اور یہ یوتھی ہیں اور فلاں ہیں، یہ وہ ہیں، اب آپ نے وہی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا جو یہ آپ کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اور پھر آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ تو اب آپ کے اوپر بھی اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا ہے، آپ کے لیڈرز کے اوپر بھی مشکل وقت آ گیا کہ آپ کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ پازیٹیولی چیزیں لے کے چلنا ہے، اور جن چیزوں کا تانا آپ PTI والوں کو دیتے تھے وہ ساری حرکتیں اب آپ نے شروع نہیں کرتے ہیں، کہ آپ اس طریقے سے ایک دوسرے کو بے عزت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو لے کے نہ چلیں۔ ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، میری تو دعائیں ہیں۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ملک کے لیے دعا کریں، جو بھی بہتری ہے وہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ ملک نے تو ادھر ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم آئے ہیں چلے جائیں گے، آنے والی نسلیں اچھا وقت دیکھ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گیون سرکمسٹانسز کے اندر لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری فرمائے، PTI کے حق میں، نون لیگ کے حق میں، پیپلز پارٹی کے حق میں، JUIF کے حق میں، جماعت اسلامی کے حق میں، ان کے ماننے والے لوگوں کے حق میں جو چیز پاکستان کے لیے بہتری والا معاملہ ہے وہ بھی فرما دے۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، چائنا میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ان کی مشکلات آسان فرمائے، تمام مسلمانوں کے حق میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے جن کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ان تمام چیزوں کے شر سے بچائے جن سے پناہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ علی بھائی، اللہ حافظ۔
تعالیٰ. کل جمعہ انشاءاللہ تعالی لائیو سیشن کے اندر انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ جی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.